بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظم میں اور نثر میں کون کون سے بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ کسی بھی لٹریچر کے، کسی بھی ادب کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے حصہ نثر اور ایک کہلاتا ہے حصہ نظم۔ اب ان میں حصہ نظم میں اور نثر میں فرق کیا ہوتا ہے، ڈفرنس کیا ہوتا ہے، وہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نثر کے کیا معنی ہیں۔ نثر کے لغوی معنی بکھیرنے کے ہیں، مگر اصطلاح میں اس کلام کو نثر کہتے ہیں جو برخلاف نظم ہو۔ نثر لکھنے والے کو نثر نگار یا مصنف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیکن شاعری میں جو لکھتے ہیں، شاعری نظم کو لکھتے ہیں، ان کو شاعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر نثر کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو نثر میں ادیب حضرات تحریر کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ خیالات اور جذبات کے اظہار کا سیدھا سادہ، بے تکلف اور قدرتی طریقہ ہے، اور بات چیت اور تحریر و تقریر میں نثر کا استعمال ہوتا ہے۔ اصناف نثر جو ہے اس میں مختلف چیزیں شامل ہیں، جیسے داستان ہو گیا، ناول ہو گیا، ڈرامہ، افسانہ، مضمون، مقالہ، سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفر نامہ، طنز و مزاح اور صحافت، خطوط نگاری بھی اس میں شامل ہے، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ نثر ہے، ٹھیک ہے، جس کی ڈیٹیل یعنی کہ جس کی تعریف کی الگ الگ ویڈیوز جو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نثر یا نظم کا وجود صرف اور صرف آپ کے جذبات اور احساسات ہی ہوتے ہیں، جو آپ اندر سے باہر کا رخ کرتے ہیں، اور انہیں الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مگر ان الفاظ کو اگر ہم منظم کر کے پیش کریں اور تو نظم بن جاتی ہے، اور بے تکلفانہ انداز میں اگر اس کو ہم بیان کریں تو نثر ہو جاتی ہے۔ نظم میں وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ نثر میں عام انداز میں بات کی جاتی ہے۔ نظم میں جملہ مختصر رکھا جاتا ہے اور مصروں کی صورت میں بات چیت کی جاتی ہے۔ نثر میں کسی بھی وزن کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب اگر ہم نظم کو دیکھیں کہ نظم کے کیا معنی ہیں، تو نظم لفظ منظم سے نکلا ہے، جس کے معنی ترتیب دینا، موتیوں کو لڑی میں پرونا۔ نظم میں شعراء حضرات اپنے جذبات کا اظہار شاعری سے کرتے ہیں۔ نظم اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے، اور اصناف نظم میں شعر، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی نظم میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ غزل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نظم کی جو اصناف ہوتی ہیں اس میں حمد، نعت، مثنوی، قصیدہ، غزل، منقبت، مرثیہ وغیرہ، یہ تمام جو ہیں یہ نظم کی اصناف یعنی اقسام ہیں۔ نظم میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نظم کی حیت ہوتی ہے، یعنی ایک ساخت ہوتا ہے، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، جو کہ اس کو نثر سے اور غزل دونوں سے مختلف کرتا ہے۔ جیسے نظم میں مثنوی ہو سکتی ہے، رباعی ہو سکتی ہے، مخمس ہو سکتی ہے، اور مسدس ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بند میں مصروں کی تعداد کتنی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رباعی ہے۔ اگر 4 مصرے ہیں تو وہ کیا ہے، رباعی۔ اگر 5 مصرے ہیں کسی بند میں تو محمس، اگر 6 مصرے ہیں تو مسدس، ٹھیک ہے۔ جبکہ غزل جو ہے وہ ایک ہی طرح، اس میں ہر شعر میں 2 ہی مصرے ہوتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ اور اگر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غزل میں اور نظم میں کیا فرق ہے، تو نظم میں پوری نظم کسی ایک ہی عنوان پر ہوتی ہے، اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، جبکہ غزل میں ہر شعر میں موضوع کا فرق ہوتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، جبکہ غزل کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ غزل اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کی حیت ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا، جبکہ نظم کی حیت اس میں موجود اشعار اور بند میں مصروں کی تعداد کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نظم میں اور نثر میں کیا فرق ہے، اور غزل میں اور نظم میں کیا فرق ہے۔ آپ اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیجئے گا، رائٹ کر لیجئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔